الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرا بیان سننے والوں سے عرض ہے کہ آج انشاءاللہ عز و جل ہم جنت کی بہاریں سننے کی اس کے تعلق سے بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ منتظر ہے جنتے اس کے لیے، منتظر ہے جنتے اس کے لیے، ورد ہے جس کا ثنائے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے مل کر ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عمل، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے اچھی نیت کرتے ہیں اللہ پاک کی رضا پانے اور حصول ثواب کی خاطر بیان سنیں گے۔ تو جو بیان سنیں گے توجہ کے ساتھ سنیں گے، علم میں اضافے کے لیے سنیں گے اور یاد رکھیں گے، عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم انشاءاللہ جنت کی بہاریں، کچھ واقعات احادیث مبارکہ کے ذریعے قرآنی آیتیں بھی انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مرحوم عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے، ایک نیک سیرت خدمت گزار حضرت سیداتنا رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہا کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ اس خدمت گزار نے مجھے حضرت سیداتنا رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی عبادت و ریاضات کے بارے میں بتایا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات نماز میں مشغول رہتی۔ اللہ اکبر۔ جب صبح صادق ہوتی تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے مصلے پر لیٹ جاتی، اور جب ہلکا ہلکا اجالا ہونے لگتا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوتی اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتی، اے نفس، تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوتا رہے گا؟ آج کچھ دیر جاگ لے، کچھ نیک اعمال کر لے، پھر قبر میں خوب میٹھی نیند سو جانا، وہاں تجھے قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا۔ عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ دوبارہ عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی اسی طرح عبادت و ریاضت میں گزاری۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھے بلا کر فرمانے لگی، میری موت کی وجہ سے مجھے اذیت نہ دینا، یعنی میرے مرنے کے بعد چیخ و پکار نہ کرنا، اور اسی اون کے جبے میں میری تکفین کرنا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد ہم نے آپ کو اسی جبے میں کفن دیا جس کی آپ نے وصیت فرمائی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کے تقریباً 1 سال بعد میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہیں، اور آپ نے سبز ریشم کا بہترین لباس زیب بدن کیا ہوا ہے اور سبز ریشم کا دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، میں نے کبھی ایسا خوبصورت لباس نہیں دیکھا جیسا آپ نے پہنا ہوا تھا۔ پھر میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، اے رابعہ، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس جبے کا کیا ہوا جس میں آپ نے جو ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کفن دیا تھا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم،
وہ لباس مجھ سے لے لیا گیا اور اس کی جگہ یہ بہترین لباس مجھے عطا کیا گیا ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، اور میرے اس جبے کو لپیٹ کر اس پر مہر لگا دی گئی اور اسے مقام علیین میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کے بدلے مجھے ثواب عطا کیا جائے۔ میں نے پوچھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اور کیا کیا نعمتیں عطا کی گئی؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ فرمانے لگی اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے وہ بیان سے باہر ہے، تم نے تو ابھی ان نعمتوں کی ایک جھلک ہی دیکھی ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا نعمتیں اس نے اپنے اولیاء کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے عرض کی مجھے کسی ایسے عمل کے متعلق بتا دیجئے جس کے ذریعے مجھے اللہ عز و جل کا قرب اور اس کی رضا نصیب ہو جائے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کثرت سے ذکر اللہ کرو، ہر وقت اپنے اوپر ذکر اللہ کو لازم کر لو، اگر ایسا کرو گی تو کچھ بعید نہیں کہ تمہیں ایسی نعمتوں سے نوازا جائے کہ تم قابل رشک ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ گدھا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدھا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اللہ عز و جل کی ایک نیک بندی نے جب اپنے دن رات اس کی یاد میں بسر کیے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب عز و جل کی عبادت کی، اسی کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کیا اور اپنے نفس کی مخالفت کی، تو اللہ عز و جل نے ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی کیسی بارش برسائی۔ وہ جبہ جسے پہن کر حضرت سیداتنا رابعہ ادویہ رحمت اللہ تعالی علیہ نوافل پڑھا کرتی اور عبادت و ریاضت کرتی تھی، اس کے بدلے اللہ عز و جل نے انہیں ایسے بہترین لباس سے نوازا کہ جس کی خوبصورتی نہ کسی نے دیکھی نہ سنی۔ یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن اس لباس کے بدلے اجر و ثواب بھی عطا کیا جائے گا، نیز مزید جنت کی ابدی نعمتیں بھی حاصل ہوگی۔ یہ سب انعامات و اکرامات انہیں اس لیے ملے کہ وہ مومن تھی اور اپنی ساری زندگی نیکیوں میں بسر کی تھی۔ جو مومن زندگی بھر نیک اعمال کرتا رہے گا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ چنانچہ پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں جو بھی انسان مرد ہو یا عورت بقدر طاقت عمل کرے، نیک اور ہو وہ مومن صحیح العقیدہ، اس کی جزا یہ ہے کہ وہ بعد قیامت جنت میں جائے گا، مطابق اعمال اسے جنت کا درجہ ملے گا اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہ ہوگا کہ وہ ہو تو بڑے درجے کے مستحق اور بلا قصور ان کا درجہ گھٹا کر انہیں ادنا درجے میں داخل کر دیا جائے، یہ ہرگز نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا
ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا صحیح العقیدہ مومن کو اس کے اعمال کی جزا کے طور پر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس کے اعمال کے برابر اسے جنت میں درجہ ملے گا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اہل جنت کو ملنے والی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ان نعمتوں کی منظر کشی کرتے ہوئے پارہ 27 سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 15 تا آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی سرور موضونہ متکئین علیہا متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأبارق وكأس من معین، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ کنز الایمان، جنتی لوگ جوڑاؤ تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے ان کے گرد لیے پھریں گے، ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے، اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے، اور میوے جو پسند کرے اور پرندوں کا گوشت جو چاہے، اور بڑی آنکھ والیاں حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی سلا ان کے اعمال کا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے قرآن پاک کی ان مبارک آیات میں اہل جنت کو دی جانے والی جنتی نعمتوں کی کیسی منظر کشی کی گئی ہے کہ اہل جنت باغات میں آمنے سامنے تکیہ لگائے چین سے بیٹھے ہوں گے، ان کی خدمت پر معمور غلام جو چھلکتے جام، لبالب کوزے اور آفتابے اٹھائے ان کے دائیں بائیں حکم کے منتظر ہوں گے، سامنے بہتی پاکیزہ شرابیں، من پسند غذائیں اور عمدہ میووں سے ان کی تواضع ہوگی۔ الغرض جنت میں اہل جنت اپنے رب کریم کی رحمت کے مزے لے رہے ہوں گے اور طرح طرح کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے، جنت میں ملنے والی کسی بھی نعمت کو دنیا کی کسی بھی چیز سے ادنا نسبت بھی حاصل نہیں ہے۔ جنت میں اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والے انعامات و اکرامات کا دنیا میں میسر آنے والی اشیاء سے کوئی بھی موازنہ نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی جنت کے فضائل وارد ہے۔ آئیے سنتے جنت کے 3 حروف کی نسبت سے جنت کے متعلق 3 احادیث مبارکہ سنتے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہے جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ نمبر 2، جنت میں 100 درجے ہیں، اور جنت میں 100 درجے ہے، ہر 2 درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے، اس سے جنت کے 4 دریا بہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ 100 جب تم اللہ عز و جل سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ سبحان اللہ۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا یعنی درہ رکھ سکے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ قسمت میں غم دنیا جنت کا قبالہ ہو، تقدیر میں لکھا ہو جنت کا مزے کرنا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا دنیا کی فانی چیزوں سے کوئی مقابلہ نہیں۔ یقیناً عقل مند شخص وہی ہے جو جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو اس جہان فانی کی نعمتوں پر ترجیح دے اور ان نعمتوں کے حصول کی کوشش کرے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مگر افسوس، ہماری اکثریت اس بات سے غافل
اور اپنی زندگیوں کو اس فانی دنیا کی عارضی رنگینیوں سے رنگنے میں مصروف و مشغول ہیں۔ یاد رکھیے دنیا اور اس کی رنگینیوں کی مثال اس سانپ کی طرح ہے جسے ہاتھ لگائے تو نرم و نازک معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا زہر جان لیوا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا بھی دیکھنے میں بہت ہی خوشنما ہے لیکن حقیقت میں بہت تباہ کن اور ہلاکت خیز ہے۔ اس لیے دنیا کی فکر چھوڑیے اور آخرت بہتر بنانے پر توجہ دیجیے۔ موت سے پہلے جس قدر ممکن ہو نیکیاں کر لیجیے ورنہ بوقت نزا پچھتانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل نیک اعمال کے طفیل دنیا بھی عطا کر دیتا ہے مگر اعمال دنیاوی کے ساتھ آخرت عطا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اس حدیث پاک سے ہم سب کو اپنی زندگی نیکیوں پر گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ عز و جل نیک اعمال کے طفیل دنیا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نیک اعمال کی برکت سے دنیا بھی مل جا رہی ہے اور آخرت بھی سنور رہی ہے مگر اعمال دنیاوی کے ساتھ آخرت اللہ پاک عطا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اپنی عاقبت کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی سنور جائے گی اور جنت کی لازوال نعمتیں بھی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً دنیا کی محبت اور مال و زر کی خواہش سے بچ کر جنت پانے کے لیے عمل کرنا انتہائی دشوار مرحلہ ہے، لیکن اگر ہم آخرت میں ملنے والی آسانیوں، شادمانیوں اور آسائشوں پر نظر رکھیں گے تو یقیناً ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر ہمارے سامنے 100 روپے اور 1 لاکھ روپے رکھے جائے اور ان میں سے ایک کو لینے کا اختیار دیا جائے تو یقیناً ہم میں سے ہر شخص 1 لاکھ روپے پر ہی نظر رکھے گا اور 1 لاکھ روپے ہی لینا چاہے گا۔ 100 روپے کی طرف کوئی بھی عقل مند نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ بالکل اسی طرح دنیا وما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کی مثال 100 روپے کی نوٹ جیسی ہے، جبکہ آخرت میں ملنے والے فائدے اور جنت میں ملنے والی نعمتیں تو ایسی ہیں جن کا کوئی مول ہی نہیں، کیونکہ دنیا کی عارضی نعمتوں کا جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اس لیے اس دنیا کی فکر چھوڑیے اور آخرت کمانے، نیکیوں میں دل لگانے اور جنت پانے کی کوشش کیجئے۔ مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اصول ترغیب کے لیے جنت کی چند بہاریں سنتے ہیں۔ چنانچہ اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو سورج کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری یہ بات ہمیں سننے کو مل رہی ہے کہ اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو سورج کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں عنبر کی مٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت کے دریاؤں کے تعلق سے بھی ہم سن لیتے ہیں۔ جنت میں 4 دریا ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا،
تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا، پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہے۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا ہے، اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بے ہدا بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے جنت کے کھانوں کے تعلق سے بھی سنتے ہیں۔ جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو، پانی وغیرہ کی اگر خواہش ہوگی تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا۔ ان کی خواہش سے نہ تو ایک قطرہ کم ہوگا اور نہ زیادہ۔ بات پینے کے وہ کوزے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک خوشبودار فرحت بخش جو ایک ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت اتنی پیاری نعمت ہے، جنت ایسی اعلیٰ اللہ پاک کی طرف سے نیک بندوں کو عطا کی جائے گی۔ جنت میں کیا کیا ہوگا ہم سن رہے ہیں۔ خدام اور غلما کی کثرت بھی وہاں پر ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز اور معاً ایک ساتھ محسوس ہوں گے۔ ایک کا احساس دوسرے سے رکاوٹ نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جنت میں لازوال نعمت جوانی بھی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جنت کے بازار اور دیدار رب غفار بھی سنیے۔ جنت میں نیند نہیں، کیونکہ نیند ایک قسم کی موت ہے۔ جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ انہیں دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کرے۔ عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے۔ نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا اور ان میں ادنا کوئی نہیں اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھے گے، اور اللہ عز و جل کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانع یعنی رکاوٹ نہیں، اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یعنی گناہ یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا یا رب عز و جل کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہے، اس میں وہ چیز ہوگی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ ہی قلوب پر ان کا خطرہ گزرا، یعنی دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائیں گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی۔ جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، تو یعنی ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوگی
کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں، پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی، مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار عز و جل کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سروار تھا، اللہ اکبر، سزاوار تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے یہ جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا، اٹھ جائے گا تو دیدار الہی عز و جل سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت کے تعلق سے ہم نے بہت ہی پیارا بیان سننے کی سعادت حاصل کی۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ، احادیث مبارکہ، اور ایک ولیہ حضرت سیداتنا رابعہ عدویہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہم نے سنا ہے، تو بہت ہی پیارا ہم نے واقعہ سنا، بہت ساری چیزیں ہم نے سنی، جنت کے اعلیٰ اوصاف، جنت کی خوبیاں ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ تو جنت پانے کی، جنت میں داخلے کے لیے، قبر بہتر بنانے کے لیے، اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لائیے، عبادت کی طرف لائیے۔ ماہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ان قریب ہمارے درمیان آنے والا ہے، تو اس مبارک مہینے کی قدر کرے، اس میں پورے ماہ رمضان کے روزے رکھے، بلا شرعی عذر کے کسی روزے کو نہ چھوڑے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے اور نوافل کی کثرت کرے۔ سبحان اللہ، منقول ہے کہ حضرت سیدنا ازہر بن مغیث رحمت اللہ علیہ جو کہ نہایت عبادت گزار تھے، فرماتے کہ میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں کی طرح نہ تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں جنت کی حور ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے کہا میرے مالک کے پاس شادی کا پیغام بھیج دو اور میرا مہر ادا کر دو۔ میں نے پوچھا تمہارا مہر کیا ہے؟ تو اس نے کہا رات میں دیر تک نماز پڑھنا۔ سبحان اللہ، تو نماز پڑھنا بھی دیکھیے کتنا بڑا اجر بھی ہے، اور ساتھ میں کتنی بڑی نعمت ملنے کا ایک سبب بھی ہے۔ استغفار کی بھی بڑی فضیلت ہے، آئیے ہم استغفار کی فضیلت سن کر اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اشراق، چاش اور تہجد کے نوافل ادا کیجئے اور خود کو جنت کا حقدار بنائیے۔ تھوڑی سی زبان چلائیے، استغفر اللہ العظیم زبان پر لائیے اور جنت کی حوریں پائیے۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی، ایک بار دعا کی یا اللہ عز و جل تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے اس کی کوئی جھلک دنیا میں بھی دکھا دے۔ ابھی دعا جاری تھی کہ ایک دم محراب شق ہوئی، یعنی محراب کھل گئی اور اس میں سے ایک حسینہ و جمیلہ حور برآمد ہوئی۔ اس نے کہا کہ تجھے جنت میں مجھ جیسی 100 حوریں عنایت کی جائے گی، جن میں ہر ایک کی 100 خادمی اور ہر خادمہ کی 100 کنیزیں ہوں گی، اور ہر کنیز پر 100 ناظمائیں یعنی انتظام کرنے والیاں ہوں گی۔ یہ سن کر وہ بزرگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور سوال کیا کیا کسی کو جنت میں مجھ سے زیادہ بھی ملے گا؟ جواب ملا اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح و شام استغفر اللہ العظیم پڑھ لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنا ذہن بنائیں، صبح و شام استغفار کریں، عبادت کریں، اپنی زندگی کو نمازوں اور عبادتوں میں بھی لے کر آئے، دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آئیے اب ہم اپنے بیان کو اختتام کی طرف
ہم نے تو بیان سن لیا، دعا بھی کر لیتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے رب کریم جو ہم نے بیان سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جنت کی لازوال نعمتیں ہم سب کو نصیب فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے درجات کو بلند فرما، ہمیں نیک نمازی بنا، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، قبر بھی اچھی، اور جنت میں ہمارا بے حساب داخلہ نصیب ہو جائے، سے کرم فرما، آمین آمین بجاہ نبی الامین۔ جو ہم نے بیان سنا اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو بیان میں غلطیاں ہوئی ان تمام اغلاط سے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔